کچھ ہی ٹائم پہلے کی بات ہے جب سرفراز علی ہمارے پاک فوج کے افسر جنہوں نے دیگر 5 جوانوں کے ساتھ جام شہادت نوش کیا اس ہیلی کاپٹر کریش میں یقینی طور پر جو بریگیڈیئر حارث نواز ہیں ان سے یقینی طور پر بات چیت ہوگی اور جانتے ہوں گے ان کو اچھے طریقے سے. بڑا دکھ ہوا تھا, کیا خوبصورت ان کی اسمائل تھی, ایک بڑی گریسفل پرسنالٹی, بڑے ایکسپیرینسڈ پروفیشنل وہ لگتے تھے. اگر کوئی تھوڑی سی یاد آپ اس حوالے سے بھی تازہ کریں کیونکہ وہ اسی فضائی معائنہ کر رہے تھے اسی فلڈ کی ساری سچویشن کا جب یہ حادثہ پیش آیا تھا. سیرش, میں جنرل سرفراز کو جانتا تھا جب وہ بریگیڈیئر تھے اور یہ ڈیفنس اٹیچی تھے واشنگٹن میں پاکستان کی طرف سے ایمبیسی میں, تو میں وہاں بھی ان کو ملتا تھا جا کے. اور پھر بعد میں DGMI آ گئے پروموٹ ہو کے GHQ میں, پھر وہاں سے پروموٹ ہوئے اینڈ ایونٹ ٹو ایز اے کمانڈر 12 کور کراچی کوئٹہ چلے گئے. He was an excellent professional officer اور he was an excellent human being اور down to earth تھے. Professionally he was too good and he was from Sindh. He belonged to Sindh area. اور میری اتفاق سے I keep talking to him because we know each other, کافی ہماری acquaintance تھی. تو ایک دن پہلے میں نے ان کو رنگ کیا, میں نے یہ AKD جو ہیں عقیل کریم ریڈی کو میں نے کہا آپ لوگ ویمن کمیونٹی بڑا ڈونیٹ کرتے ہیں. اس وقت تک اتنا زیادہ لوگوں کو سمجھ نہیں واٹ از ہیپننگ, کتنا سویر ہوا ہوا ہے بلوچستان کے حالات. تو انہوں نے کہا نہیں سر بالکل بتائیں, ہم کرتے ہیں, ہم کس کو کانٹیکٹ کرتے ہیں. کال جنرل سرفراز, آئی ٹولڈ ہم سر کہ یہ ہے سر یہ کرنا چاہ رہے ہیں, مجھے پتا ہے کون کٹ کریں. انہوں نے سیٹ مجھے فوراً کہ مجھے نمبر دیں سر میں بات کرتا ہوں. اینڈ دین ہی کالڈ می بیک کہ ہماری سے کوآرڈینیشن ہو گئی اور اب وہ عقیل کریم ڈیڈی ہمیں کافی راشن وغیرہ دیں گے. دس واز لاسٹ کانورسیشن. نیکسٹ ڈے مجھے شام کو پتہ چلا کہ ملٹری ہیلی کاپٹر از مسنگ. اور ملٹری ہیلی کاپٹر مسنگ مین کہ سم تھنگ سیریسلی ہیز ہیپنڈ, کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ کمیونیکیشن سڈن بریک ہوا. یا تو اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو پھر پائلٹ ضرور کہتا ہے, بتاتا ہے کہ دیر ایمرجنسی, آئی ایم لینڈنگ سم ویئر ایلس, یا میرا ٹیکنیکل فالٹ ہے ہم کہیں اتر گئے ہیں, وہ بھی بات نہیں تھی. تو دیر واز لاٹ آف اپریہینشن. اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ وہ یہاں بالکل اس کے نزدیک کراچی سے 15 منٹس کے فاصلے پہ تھے. اور جب وہ وہاں سے ٹیک اوور کیا لسپیلا سے بندر سے, تو درمیان میں کہیں انہوں نے راستہ چینج کیا اور کلاؤڈ سے اس پہ دا پائلٹ کو ڈسیس کے آگے وہ چھوٹا سا ماؤنٹین ٹاپ تھی اس کو ٹچ ہوگا اور اس کے بعد وہ گرا. اور یہ کنفرم ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے, بیکاز آئی نو جو انٹیلیجنس کے آفیسر گئے ہیں دے ٹولڈ می دے ور آل ان دا ہیلی کاپٹر بیلٹ آن اینڈ دے آل ہیڈ ڈائیڈ. تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ تھی اور بہت ہی افسوسناک ہے. اس سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ملٹری میں آل سینئر آفیسرز دے لیڈ فرام دا فرنٹ, ایون ینگ آفیسرز. اور وہ کبھی بلوچستان, کبھی آپ کوئٹہ میں ہوتے تھے, کبھی وہ لسبیلا میں ہیں, کبھی وہ کسی ایریے میں گئے ہوئے ہیں. ہی واز موونگ اراؤنڈ. اور وہ کراچی آ رہے تھے اور پھر نیکسٹ ڈے اور اس کے ساتھ DG کوسٹ گارڈ بھی تھے, اگر آپ کو یاد ہے جو اپروو جنرل تھے. تو یہ ایک بہت انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کی اسپیکولیشنز کرنا کہ کیا ہو گیا, کوئی کانفرنسی تھے, اٹ از ریئلی ریڈیکولس. فیملی کے لیے بہت تکلیف بھی ہوتی ہے, بالکل, اور پوری آرمی کے لیے تکلیف بھی ہوتی ہے, شہداء کے لیے ہوتی ہے. اس لیے ہمیں کبھی اسپیکولیشن نہیں کرنی چاہیے. جو ملٹری سینئر کمانڈ آپ کو بتاتے ہیں وی شوڈ ایکسیپٹ اٹ. سر میں تو ان کے ایک کامن اگر پرسن کی طرح بات کروں, سوچوں تو جس طرح کی کاوشیں ہماری فوج کی رہی ہیں, مطلب ہم نے دیکھا ہے زلزلہ جب آیا جس طرح آرمی پیش تھی, جس طرح جوان نکلے پہنچے لوگوں کی مدد کی. اور ابھی بھی جب یہ فلڈ ہے ہم لوگ نہیں جا سکتے بلوچستان میں ان علاقوں میں, ہماری رسائی ہی نہیں ہے, ظاہری سی بات ہے, ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے, پل ٹوٹ چکے ہیں, سڑکیں ختم ہو چکی ہیں. تو یہ پاک آرمی ہی ہے جس کے توسط سے ہم وہاں تک پہنچ رہے ہیں, یا پھر امداد ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جو کہ اس وقت منتظر ہیں, پریشان حال ہیں, جن کی داد رسی کے لیے کوئی موجود نہیں ہے. تو پاک فوج کے کردار کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. میں اس پر مطلب الفاظ نہیں ہیں. یہ جو جوان وہاں پر موجود ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور کن کن مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا. لیکن ہمارے لیے کہ ہمارے بچوں کی جانیں بچ جائیں, ہم سکون کی نیند سو جائیں, ہمیں وہاں سے نکالا جائے, نقل مکانی کرائی جائے, ہم محفوظ رہیں, اپنی جان کو وہ خطرے میں ڈال کر ہمارے لیے کام کر رہے ہیں, تو ان کو تم سلوٹ پیش کرتے ہیں, ان کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ سلامت رکھے اور اسی طرح وہ سرو کرتے رہے اپنے ملک کو. میں آپ کی طرف آؤں گی اسکواڈرن لیڈر نمیر, مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کو کیا چیلنجنگ لگا ہے اپنی جاب میں؟ ایئر ڈیفنس کنٹرول کا بتا رہے ہیں, ریڈار سسٹم اور یہ سارا کچھ, اس میں سب سے چیلنجنگ چیز کیا ہے؟
اس میں سب سے جو مین چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ان آئیڈینٹیفائڈ ایئر کرافٹ جو ہے وہ پاکستانی ایئر اسپیس کی سوورینٹی کو چیلنج نہ کرے. کوئی بھی ایسی انڈیٹیکٹڈ چیز جو ہے وہ پاکستان کی حدود میں نہ انٹر ہو سکے جو بعد میں لیٹر آن جس پہ ہم کوئی ایکشن نہ لے سکیں. تو یہ سب سے مطلب رسپانسبلٹی اس میں جو ہے وہ اٹ از مینی فولڈس. مطلب اتنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ایون وی ڈونٹ سلیپ ایٹ نائٹ اینڈ continuously we monitor and see that all the aerial space of Pakistan is well protected round the clock, and we are having a lot of radars from north till south covering all over Pakistan and ensuring the sovereignty of the airspace. زبردست. سب سے زیادہ ویوز, سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بولڈ اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.